آج کے ہمارے مربی محترم جناب محمد جاوید قصوری جو کہ امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب وسطی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے آج کے موضوع فریضہ اقامت دین پر آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم پروفیسر اختر علی صاحب، برادر محافظ ابرار صاحب، انیب افضل ایڈوکیٹ صاحب، عمران امین صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت اسلامی قصور اور قصور شہر کے واسیوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، اور آپ اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ جہاں آپ نے پہلا اشرا جو رحمت والا ہے، اولہ رحمہ، جہاں آپ قرآن کو سن رہے ہیں وہاں آپ نے قرآن فہمی کا بھی انتظام کیا ہے، اور آپ نے شعوری طور پہ کوشش کی ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو سمجھیں۔ گویا گزشتہ 8-9 دن آپ نے قرآن کے سائے میں اپنا کچھ وقت گزارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کا فہم بھی عطا فرمائے، اور اس فہم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی محمیز عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، رمضان المبارک کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی، اس کا ایک سرا آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کا دوسرا سرا اللہ کے بندوں کے پاس ہے، اور اے اللہ کے بندوں، اللہ کی اس رسی کو کمزور نہ ہونے دینا، اس رسی کو ٹوٹنے نہ دینا۔ اس لیے قرآن کا سمجھنا اسی کے نتیجے میں دنیا کے دھندوں میں ایمان کو تازہ رکھا جا سکتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس طریقے کا نام اسلام ہے۔ گویا اسلام ایک زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے، نظام کا نام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر، اسلام کے نظام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کی بات کرے، کسی اور کے نظام کی بات کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ روش کوئی قوم اختیار کرے یا کوئی فرد، دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر ہے اور آخرت میں بھی اس کے حصے میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں یہ بات شعوری طور پہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام محض چند عبادات کا نام نہیں ہے، چند رسوم یا چند رواجوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل نظام کا عنوان ہے اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتیں جتنی گزری ہیں، ان امتوں میں بھی جب بھی کوئی نبی اپنی امت کو اللہ کی طرف بلاتا، ان کو دعوت توحید دیتا، انہیں رب کی بندگی کی طرف پکارتا، تو میرے دوستو وہ نبی جب اپنی اس فرض کو ادا کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا، رفتہ رفتہ انسانیت پھر بھٹک جاتی، وہ راہ خدا کو چھوڑ کر، وہ توحید کے راستے کو چھوڑ کر، وہ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر پھر وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑتی، تو اللہ کسی نئے نبی کا انتظام کرتے اور وہ نیا نبی آ کر کے پھر انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتا، انہیں اللہ کی طرف پکارتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے اب کوئی اور نبی نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ خاتم النبیین ہیں تو پھر قیامت کی صبح تک کے لیے اب روئے زمین پہ جب کسی اور نبی نے نہیں آنا، تو سوال یہ ہے کہ اب دعوت اللہ، انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے کا کام، دعوت اللہ، روئے زمین پہ ظلم کے مقابلے میں عدل کے لیے کھڑے ہونے کا کام، روئے زمین پہ شیطان کے مقابلے میں اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کا کام، اور روئے زمین پہ طاغوت کے مقابلے میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کرنے کا کام اب یہ کس نے کرنا ہے؟ اس لیے کہ کوئی اور نبی تو نہیں آنا، تو اب یہ فریضہ کون سر انجام دے گا؟ یہ فرض کن کے ذمے ہے؟ اس لیے کہ پہلی امتوں میں تو کوئی نئے نبی کا اللہ انتظام فرماتے تھے، اب اس کام کو کس نے کرنا ہے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت کہا، اس امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ اور بہترین امت کس لیے ہو؟ اس لیے نہیں کہ تمہارے نام مسلمانوں جیسے ہیں یا تم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہو اس لیے تم بہترین امت ہو، نہیں، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے، روئے زمین پہ تمہیں کھڑا اس لیے کیا ہے، روئے زمین پہ تمہیں وجود اس لیے بخشا ہے کہ تم روئے زمین پہ نیکی کا حکم دینے والے بنو، تم برائیوں سے روکنے والے بنو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم روئے زمین پہ ظلم کے مقابلے میں عدل کے لیے کھڑے ہونے والے بنو، تم روئے زمین پہ شیطان کے مقابلے میں اللہ کی بندگی کا اعلان کرنے والے بنو، تم روئے زمین پہ شیطان اور طاغوت کے نظام کے مقابلے میں
اللہ کے دیے ہوئے نظام کی بات کرنے والے بنو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم اس لیے بہترین امت ہو۔ میرے دوستوں، اور اس امت میں شامل کون ہے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، جس نے اپنے دل سے اقرار کر لیا اللہ وحدہ لا شریک، جس نے کہہ دیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا، جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رہبر و رہنما ہے، جس نے اس بات کا اقرار کر لیا، اس کی حیثیت جو بھی ہو، اس کا قبیلہ جو بھی ہو، اس کی برادری جو بھی ہو، اس کا علاقہ جو بھی ہو، وہ جس رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ امت محمد یا امت مسلمہ کا حصہ ہے، اور تم بہترین امت ہو۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، اس روئے زمین پہ ہم میں سے ہر فرد اگر اس امت کا حصہ ہے تو یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس امت کا حصہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس اسلام کا شعور عطا کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، اب میں تمہیں پرکھنا چاہتا ہوں، اب میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ کون ہے جو اپنے دعوے کے اندر سچا ہے؟ جو دعوے کے اندر سچا ہوگا وہ ایمان کی بنیاد پہ کھڑا ہوگا۔ کون ہے جو اپنے دعوے میں سچا ہے؟ وہ شہادت حق کا فریضہ سر انجام دے گا۔ کون ہے جو اپنے دعوے میں سچا ہے؟ وہ اللہ کی زمین پہ، اللہ کی دھرتی پہ، وہ طاغوت کے مقابلے میں اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہوگا۔ کون ہے جو اپنے دعوے میں سچا ہے؟ وہ روئے زمین پہ شیطان کے نظام کے مقابلے میں اللہ کے دیے ہوئے مبارک نظام کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، قرآن مجید ہم سب کو بہترین امت قرار دیتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک دین ہے جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ جب ہم نے طے کر لیا کہ یہ ایک نظام کا نام ہے، یہ زندگی کے دستور کا نام ہے، یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کر کے زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ کی اطاعت میں دینے کا نام ہے، تو میرے دوستوں پھر یہ اسلام اللہ کی زمین پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مبارک زندگی، آپ کی حیات طیبہ، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، یعنی 23 سال جو آپ کی نبوت والی، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد سے 23 سال جو آپ کی مبارک زندگی ہے، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، آپ اس 23 سالہ مبارک زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ سیرت طیبہ کے اندر اپنے آپ کو مستغرق کیجئے، دیکھیے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر مکہ کی سرزمین سے شروع کیا، جب آپ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہوئے، جب آپ نے اہل مکہ کو پکارا اور آپ نے کہا مکہ کے لوگوں آؤ، میں تمہیں ایک پیغام سنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک حق کا پیغام تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، آپ نے اس دعوت اللہ کی تحریک کا آغاز فرمایا، اور جب کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہوئے تو آپ نے اہل مکہ کو پکارا، لوگ دوڑے چلے آئے، اور آپ نے ان سے کیا کہا؟ آپ نے کہا لوگوں، میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، بتلاؤ میری جوانی، بتلاؤ میرا بچپن، بتلاؤ میرا کردار، بتلاؤ میرے معاملات، تم سب نے دیکھے ہیں، اس پہ کوئی سوال تو نہیں ہے۔ لوگوں نے بیک زبان پکار کر کے کہا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، ہم آپ کے کردار کی گواہی دیتے ہیں۔
میرے دوستو، اس سے ایک بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کی دعوت کا کام کرنے والے اور روئے زمین پہ غلبہ اسلام کے لیے جدوجہد کرنے والے جو بھی اللہ کے بندے کھڑے ہوں گے، وہ سب سے پہلے انسانوں کے سامنے اپنے کردار کو پیش کریں گے، اپنے کردار کو پیش کریں گے۔ ان کا کردار کھلی کتاب کی طرح ہوگا، ان کی زندگی لوگوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہوگی، ان کے رویے، ان کے معاملات، ان کے شب و روز وہ لوگوں کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب لوگوں نے آپ کے کردار کی گواہی دی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے بولا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اقامت دین، غلبہ دین، فریضہ، اس پہلی دعوت کے موقع پہ آپ نے اگلے کیا کلمات ارشاد فرمائے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب، اس کلمے کے نتیجے میں سارے عرب کے اوپر تمہاری حکمرانی قائم ہوگی۔ وَتُدِينُ لَكُمُ الْعَجَمُ، اور اس کلمے کے نتیجے میں سارا عجم تمہارے سامنے جھک جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسے دل و جان سے قبول کر لو۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کوہ صفا سے جس مبارک جد و جہد کا آپ نے آغاز فرمایا، آپ واقعات کے تسلسل کے ساتھ دیکھتے چلے جائیے۔ میرے دوستو، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، جو اس دعوت کے نتیجے میں جن لوگوں نے دعوت کو قبول کر لیا، آپ نے ان کو منظم کیا، آرگنائز کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے دعوت کو قبول کی ان کو چھوڑ دیا یا انہیں بکھرے ہوئے قافلوں کی طرح چھوڑ دیا، نہیں، انہیں منظم کیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ نے ان کے نفوس کا تزکیہ کیا، آپ نے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، آپ نے ان کے کردار کو سنوارا، آپ نے انہیں میرے عزیزوں ایمان کی وہ بہترین معراج کے اوپر آپ ان کو لے کے چلے گئے۔ اور پھر جب آپ نے ان کو منظم کیا تو منظم کرنے کے نتیجے میں آپ نے وہ قوت تیار کی جس قوت کو بالآخر آپ نے باطل کے نظام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ مبارک زندگی میں، اس زندگی میں آپ دیکھیے کہ آزمائشیں، تکلیفیں، مصائب آپ ان سب سے گزرے، لیکن آپ اپنے صحابہ کو منظم کر رہے ہیں، آپ ان کو تیار کر رہے ہیں، آپ ان کی کردار سازی بھی کر رہے ہیں، آپ ان کی ذہن سازی بھی کر رہے ہیں میرے دوستو، اور آپ انہیں اس عظیم مشن کے لیے جو اقامت دین کا مشن ہے، اقامت دین یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو اللہ کی زمین کے اوپر غالب کرنا، اقتدار ظالموں سے، فاسقوں سے، اللہ کے بگڑے ہوئے بندوں سے چھین کر کے اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں میں دینا، نیک بندوں کے ہاتھوں میں دینا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جد و جہد فرما رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس مبارک دین کے غلبے کا کتنا یقین تھا۔ اب تصور کیجئے کہ مکہ کی سرزمین پہ آپ تشریف فرما ہیں، خانہ کعبہ میں موجود ہیں، اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑے آئے اور آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، ظلم سہتے انتہا ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنے بدن سے اپنے قمیض کا دامن اٹھایا، کہا اللہ کے رسول علیہ السلام اب تو جسم میں سوراخ کر دیے گئے ہیں، اب تو ظالموں نے اس ایمان کے جرم میں انہوں نے دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا کر کے جسم میں سوراخ کر دیے ہیں، متا نصر اللہ، ہے اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متا نصر اللہ۔ میرے دوستوں، جب صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی، آپ ہم سے اللہ کی مدد کا وعدہ فرماتے رہے ہیں، وہ کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
خانہ کعبہ کی دیوار کو چھوڑا اور آپ نے حضرت خباب بن ارد کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا خباب اتنی جلدی گھبرا گئے ہو، اتنی جلدی پریشان ہو گئے ہو، تمہارے پاس ابھی ان لوگوں کی مثالیں نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر گئے، جنہوں نے کہا تھا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا تھا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس نے استقامت کے ساتھ اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، پھر انہیں زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا گیا، پھر ان کے جسموں کو آروں سے چیر دیا گیا، پھر ان کے سروں کو ان کے جسموں سے جدا کر دیا گیا۔ اے خباب ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں پہنچی، ان لوگوں کی مثالیں نہیں پہنچی۔ میرے دوستو، پھر آپ حضور علیہ السلام نے فرمایا خباب سنیے پریشان نہ ہوئیے، وہ صبح آنے والی ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اس موقع پہ فرما رہے ہیں جب دور دور تک اندھیرے ہیں، جب دور دور تک بظاہر کوئی کامیابی کے آثار نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خباب سنیے وہ صبح آنے والی ہے جب صنعاء سے لے کر کے حضرموت تک ایک عورت اکیلی سفر کرے گی، لیکن اسے ایک رب کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ گویا اسلام کے نظام کے نتیجے میں اس قدر امن آئے گا، اس قدر انسانیت کو امن ملے گا کہ ایک عورت اکیلی سفر کرے گی لیکن اسے ایک رب کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اے خباب وہ صبح آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کس قدر یقین کامل تھا کہ یہ مشن اللہ کی زمین کے اوپر غالب آ کر کے رہے گا۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام جب ہجرت کے سفر پہ روانہ ہوئے ہیں، یہ واقعات تو آپ نے کئی دفعہ پڑھے ہیں، ہجرت کے سفر پہ روانہ ہوئے اور ہجرت کے سفر پہ جب روانہ ہونے لگے تو آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سفر جاری ہے اور وہ کبھی آپ کے دائیں ہوتے ہیں، کبھی آپ کے بائیں ہوتے ہیں، کبھی صدیق اکبر دوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں اور اگلے ہی لمحے پھر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے ابو بکر کیا وجہ ہے، آپ کبھی دائیں اور کبھی بائیں، کبھی آگے اور کبھی پیچھے، وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس لمحے آگے ہوتا ہوں تو دل کے اندر خدشہ ہوتا ہے کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، تو دوڑ کے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ جب پیچھے ہوتا ہوں تو میرے دفعتاً اچانک خیال آتا ہے کہ کوئی دائیں سے حملہ آور نہ ہو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دائیں طرف چلا جاتا ہوں۔ پھر بائیں جانب کا خیال آتا ہے تو دوڑ کے بائیں جانب چلا جاتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ ایمان ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ آج کے دور میں اللہ کے رسول علیہ السلام بذات خود کو موجود نہیں ہے، اللہ کا دین موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، اسلام کا نظام موجود ہے۔ میرے دوستو، آج بھی اسلام کے اس نظام کے اوپر کبھی حملے سامنے سے، کبھی حملہ پیچھے سے، کبھی حملے دائیں اور بائیں سے، لیکن آج صدیق اکبر کے کردار کی طرح ضرورت اس امر کی ہے کہ امت اکٹھی ہو، امت متحد ہو، دین کے تحفظ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، انہی کے ایمان کی طرح وہ اپنا کردار ادا کرے۔ میرے دوستو، اسی سفر کے دوران جب آپ محو سفر ہیں تو دور سے ایک گھڑ سوار دوڑاتا ہوا گھوڑا آ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام، پیچھا کرنے والا ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ انہوں نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول، دشمن تو سر کے اوپر آ گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ سراقہ بن مالک ہیں، یہ مکہ کا تیز گھڑ سوار ہے، جو مکہ کا تیز گھڑ سوار، اور جس مکہ میں اعلان کر دیا گیا تھا کون ہے جو آپ کو گرفتار کر کے لائے، یا نعوذ باللہ کون ہے جو آپ کی گردن کاٹ کے لائے، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ راتوں رات امیر بننے کا، راتوں رات کروڑ پتی بننے کا جو لالچ آج کے دور میں بھی دیا جاتا ہے، وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہوئے آپ کے پیچھے پہنچا۔ ابھی تھوڑا دور تھا، گھوڑا اچانک زمین کے اندر پھنس گیا۔
اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے سراقہ کو مخاطب کر کے فرمایا، سراقہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو، میری گرفتاری کے بدلے انعام پانا چاہتے ہو؟ میرے دوستو، سراقہ کو سمجھ نہ آئی، گھوڑا زمین سے نکلا، سراقہ نے پھر گھوڑوں کو دوڑانا چاہا، گھوڑا پھر زمین کے اندر دھنس گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر فرمایا، سراقہ وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا جب کیسر و کسریٰ کے کنگن آئیں گے اور وہ تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ میرے دوستوں، وہ سراقہ جو آپ کے پیچھے گیا گرفتار کرنے کے لیے تھا، وہ پکار اٹھا، اس نے کہا الامان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام میں امان کا طلبگار ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے امان لکھ دیجئے۔ اور یہ سراقہ وہاں سے واپس پلٹا، مکہ آیا، آ کر کے اعلان کیا، لوگوں جنہیں گرفتار کرنا چاہتے ہو یا جن کے مشن کو مٹانا چاہتے ہو، میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ ان کا مشن دنیا کے اوپر غالب آ کر کے رہے گا، ان کا لایا ہوا دین اللہ کی زمین پہ غالب آ کر کے رہے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اس سفر کو طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ اب مدینہ منورہ میں آپ نے 10 سال گزارے۔ میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مکہ میں گویا اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مشکل میں، ایک آزمائش والی زندگی میں تھے، تو اللہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کروا کے گویا آپ کے لیے کوئی امن والا ماحول نہیں۔ اگر امن اسی کا نام ہے، امن اسی کا نام ہے کہ آپ کے لیے کوئی راحت والی جگہ، آپ کے لیے کوئی سکون والی جگہ نہیں، میرے دوستو، ایسا امن تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں نہیں تھا۔ مدینہ منورہ پہنچے، 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ مشن اقامت دین ہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ مشن ایک لمحے کے لیے بھی اوجل نہیں ہوا کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں آپ دیکھیے کہ مدینہ منورہ میں آپ نے اسی رمضان المبارک کے مہینے میں وہ پہلا مارکہ حق و باطل، میدان بدر سجا 17 رمضان المبارک کو۔ قرآن آج بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ جب آپ کو اطلاع ملی کہ مکہ سے 1000 کفار مکہ وہ مدینہ کی طرف چل پڑے ہیں، وہ مدینہ کی اس اسلامی ریاست کو جو بھی پروان چڑھ رہی ہے، جو بھی کھڑی ہو رہی ہے، اور وہ کس ماحول میں، ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف کسریٰ ایران، دوسری طرف کیسر روم، 2 بڑی طاقتیں، اور 2 بڑی طاقتوں کے بیچ میں مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی ایمان کی بنیاد پہ، للہیت کی بنیاد پہ، اللہ کے اوپر توکل کی بنیاد پہ، قرآن کی دی ہوئی رہنمائی کی بنیاد پہ ایک نئی امت اور ایک نیا نظام اور ایک نئی اسلامی ریاست بمارد وجود میں آ رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام جب آپ کو اطلاع ملی کہ مکہ سے 1000 کفار مکہ چل پڑے ہیں، تو آپ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا فرمایا، میرے صحابہ بتلائیے کیا کیا جائے۔ آپ نے مشورہ کیا اور اس مشورے کے نتیجے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک کونے سے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں تو ہمارا اعلان سن لیجئے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی ہے، اگر آپ ہمیں سمندروں میں کود جانے کا حکم دیں گے ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میرے دوستو، حضرت سعد بن معاذ کا جواب سنا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے کے اوپر اطمینان آیا، خوشی کے آثار آئے۔ تو میرے صحابہ تیاری کیجئے، بد نکلی اللہ کے رستے میں 313 صحابہ نکلے، 313 صحابہ 16 رمضان المبارک۔ میرے دوستوں، نکلے تو کیفیت کیا ہے؟ تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، ڈھال ہے تو نیزہ نہیں ہے، نیزہ ہے تو سواری نہیں ہے۔ یہ 313 اللہ کے بندے یہ سفر کرتے کرتے یہ 16 اور 17 رمضان المبارک کی درمیانی رات بدر کے میدان میں پہنچے، اور جب بدر کے میدان میں پہنچے تو سامنے منظر کیا تھا؟
सामने 1000 कुफ़ार मक्का, उन्होंने आकर के पड़ाव डाल दिया। रक्स और सुरूर की महफिलें हैं, गुरूर और तकब्बुर है, गुरूर और तकब्बुर है, और वो ऐलान कर रहे हैं कि आज हम अहले ईमान को मिटा देंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा अपने रब को याद करते हुए मेरे दोस्तों अपने अपने खैमों में आप आराम के लिए चले गए हैं। अरीश नामी खैमा जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए लगाया गया, आप उस खैमे में मौजूद हैं। मैं इकामत दीन की बात कर रहा हूँ। इकामत दीन, अल्लाह के दीन का गलबा, अल्लाह के दीन को अल्लाह की जमीन पे कायम करना। आज हमारी बदकिस्मती ये है, हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए, हम बसयत उम्मत इस बात को भूल गए। इस्लाम एक निज़ाम का नाम है, इस्लाम अल्लाह की जमीन पे गालिब होने के लिए आया है। मेरे दोस्तों, इकामत दीन एक फरीज़े का नाम है। आज हम इस बात को भूल बैठे। हमने तो इस्लाम को चंद इबादत का मजमुआ समझ के हमने समझा कि हमने नमाज पढ़ ली, हमने रमजान के रोजे रख लिए, कभी मौका मिला तो हमने हज उम्रा अदा कर लिया, बस हमारे इस्लाम के फराइज पूरे हो गए। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद करना, उसी के लिए तड़पना, उसी के लिए कोशिश करना, उसी के लिए तवानाइयों को लगाना, उसी के लिए सलाहियतों को लगाना, और उसी के लिए अपनी अल्लाह की दी हुई सारी कुव्वतों को लगाना, मेरे दोस्तों ये उसी तरीके से फर्ज है जैसे कि नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रोजे रखना फर्ज है। अल्लाह के दीन को गालिब करना और अल्लाह के दीन को कायम करना उसी तरीके से फरीजा है। और अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम अरीश नामी खैमे में रात का पिछला पहर है, आप खड़े हैं और अपने रब के सामने आप दुआ फरमा रहे हैं। सैयदना सदीक अकबर आज भी अरीश नामी खैमे में आपके साथ हैं, आप दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाह मेरे इतने सालों की मेहनत यही है, अल्लाह वो 313 बंदे हैं मैंने ला के हाजिर कर दिए हैं, अल्लाह मेरे इतने सालों की मेहनत यही है, और अल्लाह अगर आज ये तेरे बंदे मिटा दिए गए, कभी उन अल्फाज को आपको पढ़ने का मौका मिले जो अरबी के अल्फाज हैं तो पढ़े, ईमान को ताजगी भी मिलती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह अपने रब से मुनाजात कर रहे हैं उसका अंदाजा भी होता है। अल्लाह अगर आज तेरे ये बंदे मिटा दिए गए तो या अल्लाह फिर क़यामत की सुबह तक के लिए तेरा कोई नाम नहीं लेगा। अल्लाह अपनी मदद को नाज़िल फरमा। हिचकी बंद गई, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, कंधों से बार बार चादर नीचे गिरती। सैयदना सदीक अकबर उस चादर को उठा करके आपके मुबारक कंधों पे रखते। फिर आपने अचानक फरमाया, अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह की नुसरत आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है। मेरे दोस्तों, यहाँ एक नुक्ता समझने वाला है, वो ये कि बिलअमूम आज हमारे मुआशरे का भी ये रवैया है। आप किसी बंदे से बात कर लें, वो कहेगा कि दुआ करें अल्लाह ताला कोई नेक बंदे दे दे, कोई नेक हुक्मरान अता फरमा दे। मस्जिद में भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला को नेक हुक्मरान अता फरमा दे। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे रवैये पसंद नहीं है कि दुआएं तो नेक हुक्मरानों के लिए की जाएं और जब कभी साथ देने का वक्त आए तो साथ हम जालिमों के खड़े हों। अल्लाह तबारक व तआला को ये दो रंगी कतन काबिल कबूल नहीं है। मुझे बतलाइए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब आपको खबर मिली थी कि 1000 कुफारे मक्का चल पड़े हैं तो आप मदीना मुनव्वरा में बैठ करके दुआ नहीं कर सकते थे, अल्लाह जो काफिला मक्का से निकला है उसे वहीं तबाह कर दे, अल्लाह आसमानों से उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल कर दे। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ये मुबारक सुन्नत नहीं है, आपका ये तरीका नहीं है। आपने दुआ की, कहां पहुंच के दुआ की? आपने मैदान बदर में पहुंचकर अपनी सारी दी हुई अल्लाह की तवनाइयों को अल्लाह के रास्ते में पहुंचा करके जब सब कुछ अल्लाह के सामने हाजिर कर दिया तो फिर क्या फरमाया? अल्लाह जो कुछ मेरे बस में था अल्लाह मैंने कर दिया है, अल्लाह आप अपनी मदद को नाज़िल फरमा। मेरे दोस्तों, इससे ये नुक्ता समझना चाहिए, हमें वसीयत कौम अपने रवैयों को बदलना होगा, हमें वसीयत कौम अपने दिलों को बदलना होगा।
ہمیں وصیت قوم اپنے شعور کو جگانا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ساتھ تو یزید کا دوں اور میں خواہش رکھوں کہ اللہ قیامت والے دن مجھے حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے اللہ میں نے لا کے حاضر کر دیا ہے، اللہ آپ اپنی مدد کو نازل فرما دیں۔ آپ ابو بکر مبارک ہو، اللہ کی نصرت آ گئی ہے۔ پھر 17 رمضان المبارک کا دن تھا، بدر کا میدان تھا، قرآن کے پارے آج بھی گواہ ہیں، اللہ نے آسمانوں سے مدد نازل فرمائی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ میرے دوستو، میں یہاں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی اس 23 سالہ مبارک زندگی کا اینڈ کیا ہے، اختتام کیا ہے؟ آپ کی مبارک زندگی کا اختتام یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ آپ نے اسلام کے دیے ہوئے مبارک نظام کو، جس میں نظام معیشت، جس میں نظام عدل، جس میں نظام تہذیب و تمدن، جس میں میرے دوستو ایک طرف آپ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کوئی تعمیر فرمائی اور ساتھ ہی آپ نے مدینہ کے ساتھ ایک بازار کی بھی بنیاد رکھی، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں مواخات تھی، جس میں محبت تھی، جس میں میرے دوستوں جس میں عدل تھا، جس میں امن سب کے لیے تھا، جس میں سب کے لیے زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اس مبارک نظام کی بنیاد پہ مدینہ کی اسلامی ریاست کو کھڑا کیا۔ اور یہاں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ ریاست کھڑی کی جا رہی تھی تو کئی چیلنجز آئے، مشرکین مکہ پھر پلٹ کے آئے، میدان خندق کے موقع پہ قرآن کے پارے گواہ ہیں، اور مٹانے کے لیے پھر اکٹھے ہوئے۔ 12,000 کا لشکر تھا۔ جب میدان خندق انہوں نے آ کر کے چاروں طرف سے مدینہ منورہ کو گھیرے میں لے لیا، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ میں خود موجود ہیں۔ ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ایک بندہ مومن کو جہد مسلسل کا سبق ملتا ہے، ایک بندہ مومن کو اللہ کے راستے میں کھڑا ہونے کا سبق ملتا ہے، ایک بندہ مومن کو راہ حق میں شہادت حق کا فریضہ سر انجام دینے کا سبق ملتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے بندوں کو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی سے مایوسی نہیں، امید کا سبق ملتا ہے۔ اللہ کے راستے میں امید کے ساتھ آگے بڑھنے کا سبق ملتا ہے۔ چاروں طرف سے 12,000 کا لشکر، قرآن کے پارے آج بھی گواہ ہیں۔ اقامت دین کی منزل کیسے حاصل کی اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے؟ چاروں طرف میرے دوستوں گھیرا ڈال دیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر یہودی قبائل ہیں، بنو قینقاع، وہ بھی بنو قریظہ، وہ بھی یہودی قبیلے مدینہ کے اندر موجود ہیں، جن کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاہدے کیے ہوئے تھے۔ جب ان یہودیوں کو پتا چلا کہ 12,000 کا لشکر باہر آ کر کے انہوں نے چاروں طرف سے مدینہ کا گھیراؤ کر لیا ہے، تو یہ یہودی بدنیت، یہ شروع سے ہی بدعہدی کرنا، پیٹھ پیچھے بار کرنا، یہ ان کی سرشت میں شامل ہے۔ میرے دوستہ، جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے سارے معاہدے توڑ دیے، سارے معاہدے توڑ کر کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم باہر آنے والا جو لشکر ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اندر سے بغاوت شروع کر دی۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام میرے دوستو اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا، اور مشورے میں طے ہوا، اللہ کے رسول ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، ہم خندق کھود کے مقابلہ کریں گے۔ خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ میرے عزیزوں، خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ ہر صحابی رسول کے ذمے زمین کا ایک ٹکڑا لگا کھودنے کے لیے، اور حضور علیہ السلام کے ذمے بھی 10 بائی 10 کا ایک ٹکڑا آیا۔ آپ اپنے حصے کی زمین کو کھود رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے، چہرہ مبارک پہ پڑ رہی ہے، اور آپ کا چہرہ مبارک پسینے سے شرابور ہے، اور یہ وہ چہرہ مبارک ہے جس کے بارے میں حضرت
صحابی رسول بیان کرتے ہیں، حضرت جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں نے 14ویں کے چاند کو آسمان پہ طلوع دیکھا، پھر میں نے اپنے آقا کے چہرہ مبارک کو دیکھا، پھر میرے دل نے گواہی دی اللہ کی قسم میرے آقا کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ پرنور ہے۔ لیکن میرے دوستوں، یہ اقامت دین کی جد و جہد ہے، اقامت دین کی جد و جہد ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد میں اللہ کے رسول کے ہاتھ میں وہ کسی ہے اور آپ زمین کو کھود رہے ہیں، مٹی اڑ اڑ کر کے آپ کے چہرہ مبارک پہ پڑ رہی ہے، اور قریب سے آواز آئی اللہ کے رسول ہمارے راستے میں ایک چٹان آ گئی ہے، ہم توڑنا چاہتے ہیں یہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آگے بڑھے، وہاں چاروں طرف صحابہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے اس کسی کو پکڑا، چاروں طرف صحابہ موجود ہیں، آپ نے پہلی ضرب اس چٹان کے اوپر لگائی، وہاں سے ایک چنگاری نکلی، آپ نے دوسری ضرب لگائی، پھر چنگاری نکلی اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نے پہلا کدال مارا تھا، تم نے چنگاری کو دیکھا، اللہ نے ملک شام کے اوپر مجھے اسلام کا لہراتا ہوا پرچم دکھا دیا تھا۔ میرے صحابہ میں نے دوسرا کدال مارا، تم نے پھر چنگاری کو دیکھا، اللہ نے ملک یمن کی فتح کی خوشخبری مجھے سنا دی تھی۔ اور اے میرے صحابہ سنیے، میرے سامنے ساری روئے زمین کو سمیٹ کے رکھا گیا، میں نے مشرق کا آخری کونا، میں نے مغرب کا آخری کونا، میں نے شمال و جنوب کے آخری کونے دیکھے، ساری روئے زمین پہ ایک ہی پرچم لہرا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام ان میدانوں سے گزر کر کے وہ غلبہ دین کی اور اقامت دین کی اس منزل تک پہنچے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدینہ سے جب ایمان کی کرنیں، اسلام کی کرنیں اور اسلامی ریاست اور غلبہ دین کی مبارک کرنیں پھوٹی، تو وہ کرنوں نے، ان شعاعوں نے کیسر و کسریٰ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا، کیسر و کسریٰ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا، اور کسریٰ ایران کو تو پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ کسریٰ ایران نے تو اپنی فوج بھیج دی کہ یہ جو مدینہ منورہ کی صورت میں ایک اسلامی ریاست کھڑی ہو رہی ہے اس کو کچلا جائے۔ میدان موتا میں 2.5 لاکھ فوج آئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو خبر ملی، آپ نے میرے صحابہ مقابلہ مدینہ میں نہیں کریں گے، پیچھا کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان فرمایا، 3000 صحابہ تیار ہوئے، 3000 صحابہ۔ میدان موتا میں مارکا لگا، 7 دن تک مارکا لگا، 7 دن۔ اور میرے دوستوں ان 7 دنوں میں کیا ہوا؟ ایک طرف 3000 صحابہ، دوسری طرف 2.5 لاکھ رومی فوج، اور ادھر کیا ہے؟ ادھر میرے دوستوں حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ آپ نے فرمایا فلاں شہید ہو جائیں تو فلاں کمان کو سنبھالیں، فلاں شہید ہو جائیں، فلاں تمہارے امیر بن جائیں۔ باری باری تینوں صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پرچم تھاما اور سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، پھر انہوں نے رومی فوج کو چکما دیا اور انہوں نے ایک طرح سے اپنی دھاک بھی بٹھائی اور اپنے ساتھیوں کو محفوظ نکالنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، پھر یہاں ٹھہریے، پھر وہ اسی رمضان المبارک میں فتح مکہ کا موقع آیا۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں سے ہجرت فرما گئے تھے، ہجرت فرما کے چلے گئے تھے۔ آج وہی مکہ ہے، آج آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، آپ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور آج آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا ہے۔ آج آپ نے اعلان کر دیا ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج معافی کا دن ہے، آج سب کے لیے معافی کا دن ہے۔ میرے دوستوں، خطبہ حجۃ الوداع اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے؟ آخری خطبہ جب آپ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا سنیے میرے صحابہ، مجھے بتلائیے کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام آج پوچھ رہے ہیں
کہ بتلاؤ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ جب آپ نے سوال کیا تو نیچے سے بیک زبان آواز آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے اپنی مبارک انگلی یوں آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تیرے بندے بھی گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ آپ بھی گواہ بن جائیں۔ اللہ نبوت کی ذمہ داریاں جو میرے کندھوں پہ ڈالی گئیں اللہ میں نے پوری کر دی ہیں، اللہ آج میں نے ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں۔ ساتھ ہی قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے پسند کر لیا کہ تمہارا دین دین اسلام ہو۔ میرے عزیزو، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اس حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے کہ آپ نے اپنی امت کو بنایا، اپنی امت کو کھڑا کیا، اپنی امت کو میرے دوستوں ایک نظام دیا، ان کے لیے ایک ریاست کو قائم کیا، اور وہ ریاست کو قائم کر کے آپ نے اپنی امت کو ایک منہج دے دیا کہ میری امت کے لوگوں اسی راستے پہ چلو گے، اسلام کے غلبے کے راستے پہ، اقامت دین کے راستے پہ چلو گے، دنیا کے اوپر تمہاری عزت ہوگی، دنیا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عروج عطا کریں گے، دنیا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام میرے دوستوں پردہ فرما گئے، اور اس کے بعد اسی منہج کے اوپر خلفائے راشدین نے اس ریاست کو وسعتیں دیں، کیسر و کسریٰ کے محلات کو فتح کیا، اور اسلام کے پھریرے چار سو دنیا کے اوپر لہرائے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں، لمحہ موجود میں جس کے اندر ہم موجود ہیں، آپ دیکھیے آج کے دور میں کشمکش کیا ہے، آج کے دور میں کیا مار کر آئی ہے۔ اس وقت بھی کشمکش یہی ہے، ایک تو دنیا کی شیطانی قوتیں، دنیا کی طاغوتی قوتیں جو اعلان کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی دھرتی پہ ہم اللہ کے نظام کو قائم نہیں ہونے دیں گے، ہم اسلام کو بطور نظام قائم نہیں ہونے دیں گے۔ کبھی کہتے ہیں یہ پولیٹیکل اسلام، سیاسی اسلام کا تانا دیا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ انتہا پسندی کا اسلام، کبھی اور تانا دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، لیکن اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم روئے زمین پہ اسلام کو بطور نظام قائم نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالمی قوتیں سمجھتی ہیں کہ ان کے دجالی اور طاغوتی نظام کے مقابلے میں اسلام ہی وہ نظریہ ہے جو ان کی گندی تہذیب کے مقابلے میں ایک تہذیب رکھتا ہے، جو ان کے شیطانی کلچر کے مقابلے میں ایک حیا کے اصولوں پہ مبنی اسلامی تہذیب رکھتا ہے، جو ان کے سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں اسلام ایک خوبصورت معاشی نظام رکھتا ہے۔ میرے دوستوں، جو ان کے پورے جمے ہوئے نظام کے مقابلے میں اسلام ایک انسانیت کے لیے عادلانہ نظام رکھتا ہے، اس لیے وہ اعلان کہہ رہے ہیں ہم اس نظام کو قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کی واضح مثال کیا ہے؟ ابھی پچھلے ہفتے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں برطانیہ کے ایک بڑے سینئر وزیر جو پہلے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، مائیکل گوو، اس نے 2.5 گھنٹے کی سوال و جواب کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر۔ 2.5 گھنٹے کے سوال و جواب پہ میرے دوستوں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم دنیا کو سید مولانا مودودی اور حسن البنا کی فکر سے بچانے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کریں گے۔ اس نے اعلان کہا کہ ہم دنیا کو جماعت اسلامی، سید مولانا مودودی، حسن البنا، اخوان المسلمون، ان کی فکر سے دنیا کو بچانے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ اور ان کی فکر کیا ہے؟ سید مودودی کی فکر کیا ہے؟ حسن البنا کی فکر کیا ہے؟ میرے دوستوں، ان کی فکر اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پہ، اللہ کی دھرتی پہ، اللہ کے بندوں پہ نظام شیطان کا نہیں، شیطانی قوتوں کا نہیں، نظام اللہ کا قائم ہوگا، اللہ کا قائم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سید مودودی کو دنیا سے گزرے نصف صدی ہونے کو ہے، حسن البنا کو نصف صدی ہونے کو ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج ان کی فکر
اس کے طاغوت کے ایوانوں کے اندر آج بھی وہاں لرزہ طاری ہے، آج بھی لرزہ طاری ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، ایک بات طے ہے کہ یہ دنیا نہ امریکہ کی ہے، نہ برطانیہ کی ہے، نہ دنیا کے کسی اور شیطان کی ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ بندے اللہ کے ہیں، اور اللہ کی زمین پہ اور اللہ کے بندوں پہ انشاءاللہ نظام اللہ کا آئے گا، شیطان کا نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں، اس لیے میں اس موقع پہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے گزشتہ 6 مہینوں سے اہل غزہ، اہل فلسطین کس عذاب سے، کس آزمائش سے آگ اور بارود کی بارش ان کے اوپر برسائی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں، اب تو آگے بڑھ کر کے ان کی نسلوں کو مٹانے، ان کی نسلوں کے خاتمے کا منصوبہ ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہودی علی اعلان کہہ رہے ہیں، علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم بدر کا بدلہ، ہم خیبر کا بدلہ، ہم احد کا بدلہ، ہم غزوہ خندق کا بدلہ وہ آج فلسطین کی سرزمین پہ لے رہے ہیں، وہ علی اعلان کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، اس کے مقابلے میں امت کا حال کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ امریکی صدر اس بڑھاپے میں بھی وہ جا کر کے تل ابیب پہنچتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ میں ایک یہودی کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں۔ امریکی وزیر دفاع وہ وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں ایک یہودی کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہوں۔ افسوس 56 سے زائد اسلامی ممالک کے حکمران کسی ایک کو بھی یہ جرت نہ ہوئی، کسی ایک کو بھی یہ توفیق نہ ملی کہ جو علی اعلان کہے کہ اگر تم یہودی ہونے کی حیثیت سے وہاں پہنچ سکتے ہو تو ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم بھی وہاں پہنچیں گے۔ نہیں میرے دوستوں، آج ایک کربلا ہے جو اہل غزہ کے اوپر برپا ہے، لیکن آفری ہے اہل غزہ پہ، شہادتوں کے انبار ہیں، شہادتوں کے انبار ہیں، خون میں لت پت ان کے بکھرے ہوئے لاشیں ہیں، آسمانوں سے آگ اور بارود کی بارش ہے، لیکن ان کی زبانوں سے آپ کو سننے کو کیا ملتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبلہ اول کی آزادی پہ اور اسلام کے نظریے پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ان 6 مہینوں میں کوئی ایک فلسطینی بھی ایسا نہیں، اس ظلم اور بربریت کے باوجود کوئی ایک فلسطینی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے سامنے آ کے کہا ہو کہ ہم اسرائیل سے معافی مانگتے ہیں۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم لڑیں گے، ہم مزاحمت کریں گے، ہم جد و جہد کریں گے، ہم ایمان کے اوپر اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ ان فلسطینی شہداء کے مقدس لہو سے انشاءاللہ وہ شمعیں پھوٹیں گی جس کے نتیجے میں اسرائیل نیست و نابود ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ، اور قبلہ اول آزاد ہوگا۔ میرے دوستوں، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کشمکش میں، حق و باطل کے مارکے میں سوال یہ نہیں ہے، بعض ہم جیسے کمزور ایمان والے وہ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد نازل کیوں نہیں کر دیتے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ان کے لیے کوئی بندوبست کیوں نہیں کر دیتے۔ یاد رکھیے، اس بات کو کبھی مت بھولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر المطلق ذات ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں ساری دنیا کی طاغوتی قوتوں کو نیست و نابود کر دے، لیکن یہ اس کی سنت نہیں ہے۔ وہ پہلے 2.25 ارب مسلمانوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، انہیں پرکھنا چاہتا ہے، انہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے، تمہاری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، تمہارا وزن کس کے پلڑے میں ہے، تم کس کے لیے کھڑے ہو۔ میرے دوستو، اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کا امتحان لے رہے ہیں، اور میری بات نوٹ کیجئے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں اگر تم نہیں اٹھو گے، تم بیدار نہیں ہوگے، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کو نہیں سنو گے،
तुम हक और बातिल के दरमियान फर्क नहीं करोगे, तुम खैर और शर के मार्के में अपने आप को लाताल्लुक रखोगे, तो सुनो तुम्हारे रब का फैसला ये है, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, वो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देगा, व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, वो तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा, वो तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा। वला तज़ुर्रुहु शैया, तुम अपने रब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हक व बातिल के मार्के में जमात इस्लामी इस हक के गलबे की तहरीक है, हक के गलबे की तहरीक, रूए ज़मीन पे तागूत के मुकाबले में अल्लाह की किबरियाई के लिए खड़ी होने वाली तहरीक। और मेरे दोस्तों, इस हक व बातिल के मार्के में हक के लिए हमा पहलू, हमा जिद्दोजहद करने वाली तहरीक। आज के इस माहौल में जब गज़ा चारों तरफ से खामोशी है, जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन, मेरे दोस्तों, आज भी उसके सैकड़ों कारकुनान अपनी जानें हथेलियों पर रख के अपने गज़ा के भाइयों के लिए आज भी जो कुछ मुमकिन हो सकता है वो कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त डॉक्टर्स की एक तादाद वो भी हमारी वहाँ मौजूद है। हमारे कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो रफा बॉर्डर मिस्र की साइड पे वहाँ मौजूद है। एक बड़े पैमाने पे जो सामान यहाँ से भेजा जा रहा है वो उसको आगे रवाना करने की पूरी कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन बहरहाल अहले गज़ा कह रहे हैं हमें रिलीफ का सामान नहीं, हमें इन जालिमों का मुकाबला करने के लिए हमें कोई हथियार दो, हमें कोई टैंक दो, हमारा साथ दो। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह हमारा ईमान है, अहले गज़ा का ये जज्बा और अहले गज़ा की ये शहादतें उम्मत की बेदारी का जरिया बनेगी। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम की वो हदीस मुबारक सुना के मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आपने फरमाया मेरे सहाबा, नबूवत तुम्हारे दरमियान है, रहेगी जब तक अल्लाह चाहेंगे, यानी जब तक अल्लाह चाहेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं मैं तुम्हारे दरमियान रहूँगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपने पास बुला लेंगे। फरमाया फिर तुम्हारे ऊपर दूसरा दौर आएगा, दूसरा दौर मेरे सहाबा ये खिलाफत का दौर होगा। ये दौर भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेंगे, फिर ये दौर भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फिर तीसरे दौर का फरमाया मेरे सहाबा तुम्हारे ऊपर फिर तीसरा दौर आएगा। और इस दौर के बारे में फरमाया मुल्कन आज़न, काट खाने वाली बादशाहत का दौर, ये तुम्हारे ऊपर आएगा, रहेगा जब तक अल्लाह चाहेंगे, फिर ये दौर भी खत्म हो जाएगा। फिर आपने चौथे दौर का तज़किरा फरमाया मुल्कन जबरियन, मेरे सहाबा फिर तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जुल्म का दौर आएगा, जुल्म और जबर का दौर आएगा, रहेगा जब तक अल्लाह चाहेंगे। चौथे दौर का तज़किरा फरमाया। मेरे अजीजों, इस वक्त ये उम्मत जिस दौर के अंदर मौजूद है, जिस दौर में मैं और आप मौजूद हैं, ये दौर जुल्म का है, ये दौर जबर का है, जुल्म और जबर का ये चौथा दौर। और इस दौर के अंदर हमारी आंखों के सामने है, हमारी आंखों के सामने, हमने मेरे दूर की बात नहीं, ये गुज़श्ता 50 साल का मुताला कीजिए, 50-60 साल का हमने अफगानिस्तान के अंदर पहले बरतानिया को देखा, फिर रूस को वहां पे टूटते हुए देखा, फिर अमेरिका और दुनिया की 26-27 आलमी तागूत की कुव्वतों को वहां पे पिटते हुए बिखरते हुए देखा। मेरे दोस्तों, फिर इसी जुल्म और जबर के दौर में हमने इराक को देखा, हमने शाम को देखा, हमने लबनान को देखा, हमने लीबिया को देखा। फिर इसी जुल्म और जबर के दौर में हमने कश्मीर को देखा, हमने बांग्लादेश को देखा, हमने जुल्म और जबर किसी दौर में मेरे अजीजों हमने इस्लाम के ऊपर आलमी तागूत के हमले देखे, हमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन और आपकी हुर्मत पे हमले देखे, कुरान की तौहीन देखी। इसी जुल्म और जबर के दौर में आपने ट्रांसजेंडर जैसा शैतानी कानून देखा। इसी जुल्म और जबर के दौर में आपने मगरब की दुनिया की वो गंदी तहजीब को देख रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं इंसान एक हैवान है,
انسان ایک حیوان ہے اور اس حیوان کو اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک جانور کی طرح ہر راستہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے، گویا ان کے نزدیک انسان کی حیثیت ایک حیوان کی ہے۔ میرے دوستوں، اس شیطانی نظام اور کلچر کو بھی دیکھا، یہ دور ظلم اور جبر کا ہے، لیکن اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں یہ دور بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ظلم اور جبر کا یہ دور اس کا آغاز نہیں ہے، اس کا عروج بھی نہیں ہے، بلکہ ظلم اور جبر کے اس دور کا سورج انشاءاللہ غروب ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ غروب ہونے جا رہا ہے۔ سارے کہیں نا انشاءاللہ غروب ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پانچواں دور، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پانچواں دور وہ آئے گا۔ وہ دور کون سا ہے؟ خلافتن علی منہاج النبوہ، وہ اللہ کی زمین کے اوپر پھر سے دین کے غلبے کا دور، پھر اللہ کے دین کے قیام کا دور، وہ دور پھر آئے گا۔ یہ چوتھا دور ہے۔ اس چوتھے دور میں میں موجود ہوں، آپ موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، آئیے تہیہ کریں اس ظلم اور جبر کے چوتھے دور میں، اس ظلم اور جبر کے چوتھے دور میں اس پہ وہ ضربیں لگائیں، اس کے خاتمے کے لیے جد و جہد کریں، اس کے خاتمے کے لیے کھڑے ہوں، اور جب پانچواں دور آئے ہم دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، لیکن کل قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں کہہ سکیں اللہ چوتھے دور ظلم کے دور میں ہم پانچویں دور کی امید رکھے ہوئے جد و جہد کر رہے تھے، اللہ تیرے راستے میں کھڑے تھے، اللہ تیرے راستے میں کھڑے تھے۔ آئیے انشاءاللہ وہ پانچویں دور کی صبح طلوع ہوا چاہتی ہے۔ میرے دوستو الحمدللہ ظلم اور جبر کے اس دور کے خاتمے میں جماعت اسلامی، تحریک اسلامی، اس کی 5 صدی کی جد و جہد، نظریاتی محاذوں پہ اس کی جد و جہد، میرے دوستو جس تحریک نے دنیا کے سامنے اسلام کو ایک نظریے کے طور پہ، ایک نظام کے طور پہ، ایک تہذیب کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا، آج الحمدللہ پوری دنیا میں کشمکش برپا ہے، اور باطل کے ایوانوں کے اندر بھی یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ ان کی گندی تہذیب کو خطرہ ہے تو اسلام کے مبارک نظام سے خطرہ ہے، ان کے باطل نظام کو اگر خطرہ ہے تو اسلام کے مبارک نظام سے خطرہ ہے۔ بس آئیے دلوں میں یقین کو پیدا کیجئے، اپنے دلوں میں اطمینان کو پیدا کیجئے، یقین کامل کو پیدا کیجئے، اور اس بات کا تہیہ کیجئے کہ اگر اہل غزہ نہیں تھکے 32,000 شہادتوں کے باوجود نہیں تھکے، اہل مصر 10,000 شہادتوں کے باوجود نہیں تھکے، میرے دوستو اگر اہل کشمیر 5 لاکھ قربانیاں دینے کے باوجود نہیں تھکے، بنگلہ دیش میں ہمارے بھائی سینکڑوں کی تعداد میں شہادتوں کے جام پینے کے باوجود نہیں تھکے، تو پھر میرے دوستو مغرب کے قلم میں، مغرب کے وسط میں، ان کی تہذیب کے بیچ میں رہتے ہوئے اسلام کا پرچم لہرانے والے ہمارے ہزاروں لاکھوں بھائی وہاں اسلام کی شمع کو لے کے کھڑے ہوئے، وہ نہیں تھکے، تو ہمارے پاس تھکنے کا جواز کیا ہے؟ ہمارے پاس تھکنے کا جواز کیا ہے؟ کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، کوئی جواز نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک نئی امید دیتا ہے، ایک نیا حوصلہ دیتا ہے، ایک نیا ولولہ دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ، اور میرے دوستو 14 اگست 1947 ہمیں تو یہی پڑھایا گیا کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، لیکن میرے دوستو کیلنڈر اٹھا کے دیکھیں 14 اگست 1947 رمضان المبارک کا مہینہ، جمعۃ المبارک کا دن، 27ویں شب جب اللہ نے پاکستان دیا تھا، جب اللہ نے یہ آزاد ملک دیا تھا، جب اللہ نے یہ دھرتی دی تھی۔ آئیے تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہوں گے، اپنے ملک کو ان عالمی طاغوت کے ایجنٹوں سے بھی پاک کریں گے، اور پاکستان کی اس سرزمین پہ اسلام ہی کا مبارک نظام آئے گا، اور اس کے لیے جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں
बरकतें मग़फ़िरतें अता फरमाए और ख़ास तौर पे हमारे घरों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमाए। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप में से हर फर्द अगर इसी तहरीक का दाई बन जाए, इसी नज़रिए का नंबरदार बन जाए, इसी पैगाम को लेके चलने वाला बन जाए और इसी के लिए खड़ा होने वाला बन जाए, तो दूर नहीं है ये जो जमा हुआ निज़ाम है, ये निज़ाम तो तय हो गया, ये निज़ाम कुछ नहीं दे सकता। ये चंद करप्ट लोगों को पाल सकता है, चंद करप्ट लोगों को मुसल्लत कर सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों को फलाह व बहबूद नहीं दे सकता, खुशहाली नहीं दे सकता, अमन नहीं दे सकता। ये बात फिर से वादे हो गई है। इसलिए जमात इस्लामी का पैगाम ये है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पे इस्लाम के गलबे की जिद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। जरा सारे कहना इंशाअल्लाह जारी रहेगी, इंशाअल्लाह जारी रहेगी। और रूए जमीन पे जहां जहां ये जिद्दोजहद जारी है, एक बात तय है कि दुनिया ये समझती है कि ताकत से, टैंकों से, तोपों से, फौजों से वो इस नजरिए को, वो इस ताकत को, वो जिद्दोजहद को कुचल डालेंगे। अल्लाह की कसम, इस नजरिए को ताकत से नहीं कुचला जा सकता, इस नजरिए को तोपों टैंकों से नहीं मिटाया जा सकता। इस्लाम एक हक है और हक मिटने के लिए नहीं आता। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, मिटने के लिए बातिल आता है, हक गालिब होने के लिए आता है। और इस्लाम एक हक है और उसे अल्लाह की ज़मीन के ऊपर गालिब होकर रहना है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं इंतहाई मशकूर हूँ हमारे आज के मेहमान मुरब्बी जो हमारे इस 7 रोज़ा फ़हमुल कुरान क्लास के आखिरी रोज़ तशरीफ़ लाए और आप सब अहबाब के सामने फ़रीज़ा इक़ामत दीन के मौजू पे पुरमग़ज़ गुफ्तगू की है। मैं बिला तख़ीर मोहतरम जनाब राव अख्तर साहब से गुजारिश करूँगा, प्रोफेसर राव अख्तर से, कि वो आएँ और आज की इस 7 रोज़ा फ़हमुल कुरान क्लास का ख़ुसूसी दुआ से इख्तिताम फरमाएँ। मोहतरम जनाब प्रोफेसर राव अख्तर साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। या अल्लाह पाक हमें दीन की समझ अता फरमा, दीन को समझ के फिर उसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें हक़ के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए खड़ा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अक़ीमुद्दीन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, फ़रीज़ा इक़ामत दीन अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पाक इसके लिए जो जो चीज़ चाहिए वो हमारे अंदर पैदा फरमा दे और उसके लिए हमें अपनी जान, अपना माल और अपनी औलाद कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी ये जद्दोजहद, इसमें जो कमियां हैं इसको पूरा फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा ले, इसके अंदर बरकत अता फरमा और लोगों के दिलों को इस दावत के लिए नरम फरमा दे, लोगों के दिलों को कुशादा फरमा दे। या अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ जुल्म का शिकार हैं, या अल्लाह पाक उनके साथ खड़ा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा और उनके ऊपर जुल्म को ख़त्म करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इसमें जद्दोजहद करने की, अपना हिस्सा डालने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे बीमारों को शफ़ाए कामिला अजला अता फरमा। हमारे जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए और जो ज़िंदा हैं उनको उनकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अम्वात
الہ العالمین ہمارے بچوں کو دین کا سپاہی بنا دے، اور ہمارے گھروں کو دین کے قلعے بنا دے، اور ہماری مسجدوں کو آباد فرما۔ طیب اردوان کے الفاظ میں ہماری مسجدوں کے میناروں کو میزائل بنا دے جو کفر کے دلوں کے اندر پیوست ہو جائیں اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں، ان کے اکٹھ بکھر جائیں، اور غلبہ دین کے لیے مسلمان جو ہیں وہ جتھا بن کے، گروہ بن کے اٹھیں اور دین کو غالب کر کے چھوڑیں۔ الہ العالمین اس کی تو ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما، اور ہمیں قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا، ہمیں قیامت کے دن کسی شرمندگی سے بچانا، اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجنا۔ الہ العالمین ہمارے اوپر اپنا رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، اپنی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر سایہ فکن رکھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے یہ 7 روزہ جو پروگرامات ہوئے ہیں، یہ گلستان نیوز قصور جو ہے یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ یہ تمام ویڈیوز موجود ہیں۔ جو اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہوں وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار شبہ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ میں اس وقت جامع مسجد دارالایمان بلدیہ چوک قصور میں موجود، جہاں پر جماعت اسلامی قصور کے زیر اہتمام 7 روزہ فہم القرآن کلاس کا اختتام ہوا۔ پہلے 3 دن پروفیسر سرفراز معین صاحب نے بڑا خوبصورت خطاب کیا، اس کے بعد 3 دن پروفیسر راؤ اختر علی صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا۔ آج جو مہمان تھے آخری روز کے فہم القرآن کلاس کے، مولانا جاوید قصوری صاحب، امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی کے، بڑا خوبصورت آج انہوں نے بیان کیا۔ میں اس وقت جماعت اسلامی کے قائدین، عہدہ دران و ممبران کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے اتنا پیارا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اتنا پیارا پروگرام کا ارینج کیا، اور جس سے اویئرنیس عوام کے اندر پیدا ہوئی۔ ایسے پروگرام کا انعقاد ہونا چاہیے، اور جماعت اسلامی واقعی خراج تحسین کی مستحق ہے۔ پوری جماعت اسلامی قصور کے عہدہ دران و ممبران جنہوں نے زبردست پروگرام کا ارینج کیا، تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو جماعت اسلامی کے زیر اہتمام 7 روزہ فہم القرآن کلاس کا یہ پروگرام ضرور پسند آئے ہوگا۔ انشاءاللہ بشرط زندگی ایسے اچھے نائس پروگرام جو ہم اپنے چینل پر لے کر آئیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے، اور اپنی بہت سی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔